اور چوتھی بات ارشاد فرمائی الذین یقیمون الصلاۃ، صحیح صحیح نماز پڑھا کرو، دل لگا کے نماز پڑھا کرو، پیشانی ذرا جما کے نماز پڑھا کرو، ذرا غور کیا کرو کہ یہ سبحان ربی الاعلیٰ کا معنی کیا ہے، یہ سبحان ربی العظیم کا ترجمہ کیا ہے، یہ جو تم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہو تو اس کے اندر سے کیا مفہوم واضح ہوتا ہے۔ ذرا دل جمی سے، ذرا ذوق سے، ذرا اس طرح پڑھا کرو کہ مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے، مالک دم سجدہ میں خود کو ہی توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے۔ کبھی شوق سے، کبھی درد سے، کبھی دل کرے کہ یار میں اٹھوں ذرا وضو کروں، 2 نفل نہ پڑھوں، میں ذرا جم کے سجدہ، پیشانی کو اگر سجدے کی لذت مل جائے کمال ہو جاتا ہے، یہ کرم ہو جاتا ہے۔ اور کسی نے کہا تھا میرا مالک میرے جرم عیاں کرتا نہیں اور سجدے میرے چہرے پہ سجا دیتا ہے۔ یہ دیکھو نا، کئی لوگوں کے جسم، کچھ لوگوں کا ایسا نرم ہوتا ہے کہ سجدوں کا نشان پڑ جاتا ہے، لوگ اس کو محراب بھی بولتے ہیں، لیکن یہ بنیادی طور پر اپنی اپنی جسمانی ساخت ہوتی ہے۔ زیادہ کچھ لوگ بڑے نمازی ہوتے ہیں پر چہروں پر نشان نہیں ہوتا، یہ جسمانی ساخت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ عام دام برسر مطلب خوب نماز پڑھے دل جما کے، اور پھر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے۔ پتہ ہے کس حد تک خرچ کرنے کا حضور نے فرمایا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک کھجور اللہ کے رستے میں صدقہ جب تم دیتے ہو نا، ایک کھجور جب تم اللہ کے رستے میں اخلاص کے ساتھ صدقہ دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، اور پھر اللہ اسے قبول کر کے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، اور اسے اتنا بڑا کر دیتا ہے، اس کھجور کو اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ پہاڑ بنا دیتا ہے، اور اس ایک کھجور کی برکت سے ہی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے۔ خرچ کریں اللہ کے راستے میں، خوب خرچ کریں، اور یہ کر کے دیکھیں کہاں سے خرچ کرنا شروع کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا گوشت پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لو، پڑوسیوں کو بھی شامل کر لیا کرو۔ فرمایا 2 کا کھانا 3 کے برابر اور 3 کا 4 کھا لیں، بس یہ کہ سب کو شامل رکھو، سب کو شامل۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دسترخوان کو وسیع نہیں کرتے۔ آپ خرچ کرنے کا مزاج بنائیں، اللہ توفیق بھی عطا کر دے گا۔ دینے کا جب انسان ارادہ کرتا ہے تو پھر وسعت بھی آ جاتی ہے۔ تو میرے بھائی یہ چیزیں پیدا کرنی اپنی طبیعت میں۔ 2-4 گزارشات میں نے تیزی سے آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹنا ہے۔ سب سے پہلے میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اپنی کوتاہیوں پر خاص نظر کریں، زندگی میں اپنی غلطیوں کو ضرور ڈھونڈیں۔ ہمارے صوفیانہ اپنی اصطلاحات میں ایک اصطلاح بیان کرتے ہیں دید قصور، یعنی اپنی غلطیوں کا نظر آنا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں جگ کی غلطیاں نظر آتی ہیں، سب کی غلطیاں نظر آتی ہیں، اپنی نہیں نظر آتی۔ اپنی غلطیوں کو تلاش کریں، اپنے گناہوں کو تلاش کریں، اور پھر ان کی اصلاح کے لیے ایک پورا منظم منصوبہ بنائیں، اور اس منصوبے کے تحت اپنی تربیت کریں۔ کب تک ایسے ہی گھومنا ہے اور کب تک یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بس دعا کرے میں ٹھیک ہو جاؤں؟ اپنی کمزوریوں کو تلاش کر کے، ڈھونڈ کے ان کی اصلاح پر پورا زور لگا دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ اعتراف کر کے توبہ کرتا ہے نا، یا اللہ میرے اندر یہ غلطی ہے، میں بھول گیا تھا، جب اعتراف کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ تو اپنی کوتاہیوں کو ضرور تلاش کریں۔ ایک دوسری گزارش آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، ان لوگوں کی سنگت اور صحبت چھوڑ دیں جن کی وجہ سے ہمارے مزاج میں، ہماری سوچوں میں، ہمارے لب و لہجے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے قریب آ کے بیٹھیں جن کے پاس بیٹھنے سے ہمارا ایمان پختہ ہوتا ہے، ہمارے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے، ہمارا نیکی کی طرف دل مائل ہوتا ہے۔ بری صحبت مکمل چھوڑ دیں۔ آپ کے ذہنوں میں جو لوگ شکوک پیدا کرتے ہیں ان سے پورے طور پر بچ جائیں۔ اب میں کوئی ایسی بات آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں جو بڑی انوکھی ہے۔
میں نے نا اپنی زندگی میں کچھ لوگوں کو نظریات بدلتے دیکھا ہے. وہ اس نظریے کے ماننے والے تھے، عقیدہ حق کے ماننے والے تھے، پھر انہوں نے اور نظریہ اختیار کیا. کچھ لوگ جو مجھے سمجھتے ہیں کہ شاید میں درست بات ہی کروں گا، وہ تو بات کو تسلیم کریں گے، اور جن کو کچھ تھوڑا خیال ہے وہ بھی میری بات کو آج کی رات ایک دیندار آدمی کی بات سمجھ کر قبول کریں، جو اللہ سے ڈر کے بات کر رہا ہے، جس نے ایک نظریہ تبدیل کیا. اس نے پھر ایک نہیں تبدیل کیا، اس کے بعد پھر اس نے ایک اور تبدیل کیا، اس نے پھر اور تبدیل کیا، اس نے پھر اور تبدیل کیا. ہم نے لوگوں کو پھر گلی گلی کا بھکاری ہوتے دیکھا، دروازے دروازے جاتے دیکھا. جنہوں نے سواد اعظم کو چھوڑا، عقائد حقہ کو چھوڑا، مت سمجھیں کہ کسی اور نظریے پہ گئے تو وہاں ڈٹ گئے. وہ پھر ساری زندگی شکوک و شبہات کا شکار رہے، اس لیے کہ حق سے ایسے نکلے پھر کسی جگہ وہ ٹھہر نہیں سکے. وہ اپنی زبان سے اعتراف کریں یا نہ کریں، الجھ گئے، بکھر گئے، ٹوٹ گئے، ہر وقت وسوسوں کے ہتھے چڑھ گئے. کبھی ایک وسوسہ ادھر لے گیا تو کبھی ادھر لے گئے، کسی جگہ استقامت نصیب نہ ہوئی. در مرشد دا چھڈی ناہی، نہیں تے ہو جاویں گا روگی. در مرشد دا چھڈی ناہی، نہیں تے ہو جاویں گا روگی. جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑا جوگی. جو پھر ایک دفعہ نکل جاتی ہے نا، پھر اس کو آ کے کھاتے ہیں بڑے بڑے ریوڑوں سے جو جدا ہوتی ہیں، پھر بھیڑیے کھا جاتے ہیں. تو خدا را عقائد میں مضبوط رہے، کبھی کمزوری نہ دکھائیں. پھر ایک بات جس پر میں نے آج اپنی ساری گفتگو کو سمیٹنا ہے، آپ کبھی بھی کپڑوں سے مزین نہیں ہو سکتے. آپ کو زینت کبھی بھی لباس سے، گھر سے، گاڑی سے کبھی نہیں ملے گی. بڑی گاڑی سے اگر نکلنے والا بدتمیز ہو تو کبھی بھی لوگ اسے خوبصورت انسان نہیں سمجھتے. مہنگے کپڑے پہننے والے کی حرکتیں اگر بڑی چھوٹی ہوں تو لوگ کبھی بھی اسے کوئی بڑا آدمی یا بڑا انسان نہیں سمجھتے. وہ بہت بڑی کرسی سے نیچے اترے لیکن اس کا لب و لہجے سے چھچورا پن ظاہر ہو تو کبھی بھی لوگ کوئی مہذب انسان نہیں سمجھتے. ہم نے سمجھ لیا ہے کہ کپڑوں سے، اور یہ کہ گاڑی سے، اور یہ کہ گھر سے، اور یہ کہ میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے موبائل سے، اور یہ کہ میں ٹیلی فون پہ جو باتیں کروں اور میں 10-20 لوگوں کو بتاؤں کہ جی اللہ کا شکر ہے جی بڑے پیسے ہیں جی فلاں بھی خرید لیا، آپ یہ بھی خریدنا ہے، ادھر بھی جانا ہے، اس سے کبھی آپ کا وقار نہیں بڑھے گا. آپ کا اعلیٰ اخلاق، آپ کا تقویٰ، آپ کی عبادت، آپ کا اللہ سے ڈرنا، آپ کا حسن سلوک، نیک اعمال آپ کو زینت دے. انسان ہمیشہ عاجزی سے خوبصورت ہے، وفادار لوگ خوبصورت ہیں. جو لوگ خیر خواہ ہوتے ہیں، دوسروں کا بھلا کرتے ہیں، وہ خوبصورت لوگ ہوتے ہیں. خوبصورت بنو. نوجوانوں سنو، بتایا ہوگا تمہیں لوگوں نے کہ پیسہ ہی سارا کچھ ہے، پیسہ بڑا کچھ ہے پر سب کچھ نہیں ہے. بتایا ہوگا کسی نے کہ تعلقات ہی بڑا کچھ ہوتے ہیں، تعلقات بھی کچھ ہوتے ہیں پر سب کچھ نہیں ہوتے. کہا ہوگا کسی نے کہ عہدہ بڑا کچھ ہوتا ہے، عہدہ کچھ ہوتا ہوگا پر سب کچھ. سب سے زیادہ انسان خوبصورت اچھے اعمال سے خوبصورتی میں سے اس کے لہجے کی سچائی، اس کے انداز کا دھیما پن، اس کی بات کرنے کا ٹھہراؤ، اس کا ملنے جلنے کا خوبصورت انداز، اس کا بات ماننے کا طریقہ، یہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے جو بچہ زیادہ بات سب کی مانتا ہے تو بچہ سب کو پیارا ہوتا ہے. ماں باپ کا بھی فرما بردار ہوتا ہے، اساتذہ کا فرما بردار ہوتا ہے، گلی محلے میں بھی کوئی اسے کام بتا ہے. یہ خوبصورت بچہ اپنی فرما برداری کی وجہ سے خوبصورت ہے. اعمال حسنہ سے اپنے آپ کو زینت، اپنی کوتاہیاں ایک ایک کر کے چھوڑنی شروع کریں، اپنی غلطیاں ایک ایک کر کے اپنے وجود سے نکالنی شروع کریں. نوجوانوں سے کہوں گا بے پناہ
बाप को कमाते हैं, उसके साए में बड़े सारे लोग अपने आप को ठंडक में छाँव में महसूस करते हैं। जब भी मनसूबाबंदी करें उसमें बहुत सारे लोगों को शामिल करें, बहुत सारों के लिए इरादे करें, अच्छी नीयतें और अच्छे प्रोग्राम्स के साथ आगे बढ़ें। आप महसूस करेंगे कि आपका कद भी बड़ा हो रहा है और आपका सीना भी चौड़ा हो रहा है। और फिर एक आखिरी गुजारिश जिस पर मैंने अपनी बात को खत्म कर देना है, अल्लाह की मारिफत से। अल्लाह की मारिफत क्या है? हमको महसूस हो जाना चाहिए कि किन कामों से मेरा नाराज है, किन कामों से नाराज है। हजरत राबिया वसीया रहमतुल्लाह अलैहा जिस दिन बीमार हुआ होती थी, अल्लाह के हुजूर अर्ज़ करती थी, मालिक तो कहीं नाराज तो नहीं होते, मुझे बीमार करता है तो मैं ज़्यादा तड़प के तेरा नाम लूं, मुझे किसी मुश्किल में डालता है तो मैं समझती हूँ कि रब करीम मुझसे राज़ी है। उसका सबसे ज़बरदस्त तरीका ये है कि घंटों दुआ, देखो मैंने क्या बोला, लंबी लंबी दुआ, वसीअ दुआ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नमक भी मांगो तो रब से मांगो, यानी यहाँ से शुरू करो कि मालिक मुझे ये चाहिए, मालिक मुझे ये चाहिए। आप कहना तो शुरू करो, मांगना तो शुरू करो। हुज़ूर फरमाते हैं वो मांगने से राज़ी हो जाता है, जो ना मांगे उससे नाराज हो जाता है। दुआ तो इबादत है, सारी बातें अपने अल्लाह से कहें, सब छोटी छोटी चीज़ें हुज़ूर का वसीला पाक पेश करके मालिक से अर्ज़ करनी शुरू करो। कुछ दरखास्तें दे दे अल्लाह के हुज़ूर, आप यकीन करें वो ऐसे कबूल होंगी कि उनके नज़ारे नज़र आए, इर्द गिर्द आपको महसूस होगा